وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے آئے، ابراہیم بالبشرا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے خوشخبری سنانے کے لیے، قالوا، انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے فرشتوں تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو ان فرشتوں نے کہا کہ ہم یہاں سے قوم لوط کے پاس جا رہے ہیں۔ قالوا، وہ بولے، انا مہلکو اہلی ہذہ القریہ، بے شک ہم اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں، ہلاک کرنے والے ہیں۔ ان اہلھا کانوا ظالمین، بے شک اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، گناہ گار ہیں۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ان فیہا لوطا، بے شک اس بستی میں حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ قالوا، وہ بولے، فرشتوں نے کہا، نحن اعلم بمن فیہا، ہم خوب جانتے ہیں کہ اس بستی میں کون کون ہے۔ لننجینہ، ضرور بضرور ہم حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دیں گے، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں اور مسلمانوں کو نجات دے دیں گے، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر ان کی بیوی، کانت من الغابرین، یہ منافقہ ہے، یہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی اور یہ بھی پتھر لگنے سے ہلاک ہوگی۔ وَلَمَّا، اور جب، ان جاءت رسولنا لوطا، ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت بے ریش لڑکوں کی صورت میں آئے، سی ابیہم، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے آنے کو ناپسند کیا، کیونکہ آپ کی توجہ اس طرف نہ گئی، یہ فرشتے ہیں، آپ دیکھتے ہی فوراً ڈر گئے اور یہ خیال کیا کہ میری قوم ان کے ساتھ برا سلوک کرے گی۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان بن کر آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ مہمان کی خدمت کرنا اور ان کی حفاظت کرنا شریف آدمی اپنے اوپر ایک فرض سمجھتا ہے، تو آپ نے یہ خیال کیا کہ جب میری ساری قوم میرے گھر پر حملہ کرے گی تو میں اپنے مہمانوں کی حفاظت کیسے کروں گا۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، ان فرشتوں کے سبب آپ کا سینہ تنگ ہو گیا، آپ پریشان ہو گئے۔ وَقَالُوا، وہ فرشتے بولے، لَا تَخَفْ، آپ خوف نہ کریں، وَلَا تَحْزَنْ، اور آپ غم نہ کریں، ہم فرشتے ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ فرشتوں نے اس وقت کہا جب قوم نے حملہ کیا اور پوری طاقت سے وہ دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اِنَّا مُنَجُّوكَ، بے شک ہم آپ کو نجات دیں گے، وَأَهْلَكَ، اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، مگر آپ کی بیوی ہلاک ہو جائے گی، کانت من الغابرین، یہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، یہ منافقہ ہے، اس پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس میں نصیحت ہے کہ اگر کوئی اچھے خاندان کا ہو مگر اس کا عقیدہ درست نہیں، اس کا ایمان درست نہیں، یعنی وہ مومن نہیں ہے، تو پھر اچھے گھر میں رہنے سے اور اچھے خاندان میں رہنے سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ جو در حقیقت دل کے اندر منافقت رکھتی تھی، جب عذاب آیا تو وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوئی۔ تو سب سے اہم چیز ایمان ہے۔ اب جو شخص اپنے آپ کو سید کہے، حضور کی اولاد میں سے کہے، اور اس کا عقیدہ ہی درست نہ ہو، وہ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ من ذالک گالیاں دیتا ہو، امہات المومنین خصوصاً صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برا کہتا ہو، تو وہ اگر بالفرض حضور کی اولاد میں سے بھی ہو تو اسے حضور کی اولاد میں سے ہونے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کہ سب سے اہم ایمان ہے۔ ابو لہب حضور کا چچا ہے، لیکن ابو لہب کی مذمت میں پوری ایک سورت نازل ہوئی۔ تو ایمان سب سے اہم چیز ہے، ایمان ہے تو پھر کسی کی اولاد ہونے سے یا سید ہونے سے فائدہ ہے۔ اگر عقیدہ ہی درست نہیں، ایمان ہی نہیں، تو چاہے سید ہو، چاہے صدیقی ہو، چاہے فاروقی ہو، چاہے وہ عثمانی ہو، چاہے علوی ہو، اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ انا، بے شک ہم، منزلون علی اہل ہذہ القریۃ رجزا من السماء، بے شک ہم اس بستی والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، بما کانوا یفسقون،
اس وجہ سے کہ وہ گناہ کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اور بے شک ہم نے ان لوگوں میں سے روشن نشانی کو باقی رکھا۔ آج بھی ان کے ویران مکانات باقی ہیں، ان کی وہ جگہ موجود ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ یہاں پر بڑی بڑی طاقتور قومیں تھیں، اللہ کے عذاب سے وہ ہلاک ہوئیں۔ یہ ضرور روشن نشانیاں ہیں لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتی ہے، جو سمجھ بوجھ رکھتی ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے ہن قبیلہ حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، آپ نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، وارجو الیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن کی امید رکھو، اس کی تیاری کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ فکذبوہ، پس آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلا دیا۔ فاخذتہم الرجفۃ، پس انہیں زلزلے نے پکڑ لیا۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پس وہ اپنے گھروں میں گھٹنے کے بل ہلاک ہو گئے۔ وعادا وثمودا، اور قوم عاد جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، قوم ثمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ وقد تبین لکم من مساکنہم، اور بے شک تمہارے لیے ان کے مکانات واضح ہیں، تم ان کے کھنڈرات کو دیکھتے ہو۔ وزین لہم الشیطان اعمالہم، سوال یہ ہے کہ یہ اتنے گندے کام کرتے تھے، مثلا قوم لوط کا ہم نے سنا کہ وہ کس قدر بے حیائی والے کام کرتے، وہ ایک دوسرے کو کنکریاں مارتے، ایک دوسرے کے منہ پر تھوکتے، سیٹیاں مارتے، تالیاں مارتے، یہ ڈاکہ زنی کرتے، لیکن ان کاموں کو یہ اچھا سمجھتے تھے اور نصیحتوں پر یہ عمل نہیں کرتے، نصیحت کا کوئی ان پر اثر نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسی طرح آج جو بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، انتہائی گندے کاموں میں ملوث ہیں، سوچ گندی، نگاہیں گندی، کان گندے، دل گندا، انہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ انہیں اپنے گناہوں پر احساس کیوں نہیں ہوتا؟ بعض شہروں میں، یورپ اور امریکہ کے بعض شہروں میں ایک گروپ ایسا پایا جاتا ہے جو لباس پہننے کو انسانیت کی توہین سمجھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب جانور پر لباس کی پابندی نہیں تو انسان کو بھی آزادی ہونی چاہیے۔ نیو یارک میں تقریباً 5-6 لاکھ افراد سال میں ایک دفعہ، یہ اسی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، پوری دنیا سے جمع ہوتے ہیں اور نیو یارک میں مکمل لباس اتار کر وہ روڈوں پر جلوس نکالتے ہیں۔ اب آپ بتائیے یہ کتنا گندا کام ہے، انہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ یہ نصیحت سنتے ہیں تو انہیں احساس کیوں نہیں ہوتا؟ آج سے تقریباً 100-125 سال قبل نیو یارک میں جب ایک خاتون مختصر لباس پہن کر نکلی تو وہاں کی پولیس نے اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اس قدر امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر بے حیائی پر پابندیاں تھیں، مگر آج 100-150 سال کے اندر یہ اس قدر بے حیائی کی طرف کیسے بڑھ گئے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک ہی جملے میں تمام باتوں کا جواب دیا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے کام ان کے سامنے بنا سنوار کر پیش کر دیے۔ شیطان نے ان کی عقلوں کو ایسا معاف کر دیا کہ یہ برائی کو اچھا سمجھتے ہیں اور اچھے کام کو برا سمجھتے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پس شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے روکا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ عقل رکھتے تھے، حالانکہ وہ سوچ اور سمجھ رکھتے تھے۔ آج دیکھیں سائنسدان ہے، دنیا کی سمجھ ہے، مگر اتنی سمجھ نہیں کہ ہم کیسے گندے اور غلط کام کر رہے ہیں۔ اس یورپی معاشرے کے اندر نہ ماں باپ کی عزت ہے، نہ بڑوں کی تعظیم ہے، نہ چھوٹوں پر شفقت ہے، خود غرضی کا ماحول ہے۔ لوگ شادیاں بھی نہیں کرتے اکثر اس وجہ سے کہ شادی کا بوجھ کون اٹھائے۔ عورتیں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہیں، جب تک ان کی جوانی باقی ہے وہ گرل فرینڈ بن کر مختلف مردوں کے ساتھ رہتی ہیں، اور پھر جب ان کا حسن مٹنے لگتا ہے تو پھر یہ اولڈ ہاؤس میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتی ہیں۔ کئی ایسے بچے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ ہمارے ماں باپ کون ہیں، اور کئی ماں باپ ایسے ہیں جنہیں یہ نہیں معلوم کہ ہماری اولاد کہاں ہے۔ ایک افراتفری کا ماحول ہے،
کیا اتنا گندا ماحول اور ایسی بری تہذیب کو یہ لوگ اچھا کیوں سمجھتے ہیں؟ اور آج کل کے ماڈرن مسلمان اس بری تہذیب کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے اندھا کر دیا، کچھ نظر نہیں آتا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ سوچ اور سمجھ رکھنے والے ہیں، پھر بھی وہ اپنی سوچ اور سمجھ کو استعمال نہیں کرتے۔ وَقَارُونَ، اور قارون، وَفِرْعَوْنَ، اور فرعون، وَحَامَانَ، اور حامان، یہ بڑے بڑے ظالم گزرے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس، ان لوگوں کے پاس، یعنی قارون، فرعون اور حامان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، بس انہوں نے زمین میں تکبر کیا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ آگے بڑھنے والے نہ تھے، یعنی ہمارے عذاب سے نہ بچ سکے۔ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہ کرتے ہیں اور اللہ کے خوف سے نہیں ڈرتے، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ذنب کے معنی ہوتے ہیں گناہ، بس ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اے گناہ کرنے والوں، اے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، غور کرو قرآن کیا فرماتا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے پکڑ لیا۔ وہ رب اب بھی ہماری پکڑ کرنے پر قادر ہے، اور روزانہ جو فکر، جو پریشانی، جو ٹینشن، جو بیماریاں، جو مصیبتیں، جو آفتیں، جو بلائیں آ رہی ہیں، یہ گناہوں کا ہی نتیجہ ہے۔ آج اولاد کی وجہ سے والدین پریشان ہیں، کوئی بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی روزی کا متلاشی ہے، تو کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی کاروباری نقصان کی وجہ سے پریشان ہے، تو کہیں ڈکیتیاں ہیں، تو کہیں چوریاں ہیں، تو کہیں دہشت گردی ہے، کہیں اغوا ہے، سکون نہیں ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، بس ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بس ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش فرمائی، پتھر برسائے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، زوردار آواز نے اسے پکڑ لیا، ان کے دل زوردار آواز سن کر بند ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ وہ ہیں جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہیں ہم نے غرق کر دیا سمندر میں، دریا میں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالی بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہاں وہ لوگ خود ہی گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جو لوگ دنیا کے لوگوں کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں، جو لوگ مالداروں کو، حکومت والوں کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں، کیا انہیں ڈر نہیں لگتا کہ کیا یہ دنیا دار، یہ مالدار، یہ حکومت والے، یہ وزراء یا ہمارے رشتہ دار جن کی خاطر ہم گناہ کرتے ہیں، کیا یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں دوست بنا لیے۔ اللہ کے مقابلے میں کون دوست بنائے گا؟ مراد یہ ہے کہ دوستوں کی خاطر، رشتہ داروں کی خاطر، دنیا داروں کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرنا، جن لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں دوست بنا لیے۔ کمثل العنقبوت، ان کی مثال ہے جیسے مکڑی کی مثال۔ اتخذت بیتا، مکڑی گھر بناتی ہے، جالا بنتی ہے، اور مکڑی کا جالا سب سے کمزور گھر ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْقَبُوتِ، بے شک تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ اسی طرح جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں دنیا والوں کی خاطر، وہ کمزور سہارا پکڑتے ہیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے کہ دنیا کے لوگ نہ بیماری سے بچا سکتے ہیں، نہ مصیبت سے بچا سکتے ہیں۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے مشرکوں کو جو اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کی پوجا کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ
نضربها للناس، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وما يعقلها الا العالمون، ان مثالوں کی تو وہی سمجھ رکھتے ہیں جو علم والے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا. علم دل میں خوف خدا کو پیدا کرتا ہے. علم سے یہاں مراد وہ علم ہے جو اللہ کی معرفت عطا کرے. علم سے مراد یہاں پر وہ علم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت عطا کرے. علم والے اس کی سمجھ رکھتے ہیں اور عذاب سے وہ ڈرتے ہیں. جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا ہی بندہ عذاب جہنم سے ڈرے گا. اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ آگ جل رہی ہے، انسان کو جتنا آگ کے نقصانات کا علم ہوگا اتنا ہی وہ آگ سے محتاط رہے گا. چھوٹا بچہ جسے علم نہیں تو وہ تو آگ کی طرف لپکے گا، اسے روشن کوئی کھلونا سمجھے گا. اسی طرح بجلی کی تار جو ننگی ہے، جسے اس کے خطرات کا جتنا علم زیادہ ہے، وہ بجلی کی تاروں سے، اسی طرح کھمبوں سے، خصوصاً بارش کے اوقات میں کھمبوں کے نیچے سے گزرتے ہوئے یا کھمبوں کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ ڈر محسوس کرے گا. جسے جتنی زیادہ سمجھ ہوگی اور جتنی زیادہ معلومات ہوگی اتنی وہ احتیاط کرے گا. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری نوجوان نسل جب گاڑی چلاتی ہے، اسکوٹر چلاتی ہے، تو وہ بالکل ہی انداز ان کا غلط ہوتا ہے. لیکن جس کو علم ہے اور جس کو نقصانات کی سمجھ ہے، اور ایک عمر کا بھی تقاضا ہے کہ جس عمر میں عقل پختہ ہو جاتی ہے تو وہ کبھی بھی گاڑی ایسی نہیں چلائے گا جس سے اس کو یا کسی اور کو نقصان پہنچے. ارشاد فرمایا وما يعقلها الا